مرشد قطب عالم شاہ سرکار کر دو میرا بیڑا پار، رب کے ہیں دلدار، رب کے ہیں دلدار، پیارے رب کے ہیں دلدار، آل احمد مختار، ابن حیدر کرار، شکل شبیری انوار، شکل شبیری انوار، قطب عالم شاہ سرکار میرا بیڑا پار، قطب عالم سرکار میرا بیڑا پار، رہتی ہے ہر وقت یہاں پر رحمت کی بوچھار۔ رب العالمین محترم پیارے بھائیو، اس وقت ہم مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف میں موجود ہیں، اور عشاقان اولیاء اللہ اس کو مدینۃ الاولیاء اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کا شہر ہے۔ یہاں پر ہر خطے میں کسی نہ کسی اللہ کے ولی کا آستانہ موجود ہے۔ ہر خطے کو آپ بغور دیکھیں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی وہاں آرام فرما ہے۔ آپ جب ان کی ہسٹری اٹھائیں دیکھیں تو لوگ بتائیں گے کہ فلاں ولی نے یہاں آ کر دین متین کی تبلیغ فرمائی، فلاں نے یہاں آ کر دین متین کی تبلیغ فرمائی۔ اس وقت ہم وٹوا شریف میں موجود ہیں۔ یہ حضرت قطب عالم کا آستانہ ہے۔ میرے پشت پر آپ دیکھیں اونچائی پر تو آپ کو حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے کا گنبد نظر آئے گا۔ محترم پیارے بھائیو، اس اللہ والوں کی آپ زندگی بارہا علماء کی زبانی، مشائخ کی زبانی سنتے آئے ہیں۔ ولیوں کا کام بڑا عرفہ و اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ ان کا مقصد دنیا میں آ کر دین متین کی تبلیغ کرنا ہے۔ عالم اپنے علم کی بنیاد پر تبلیغ کرتا ہے، ولی اپنی کرامتوں کی بنیاد پر تبلیغ کرتا ہے۔ محترم پیارے بھائیو، اس اللہ کے ولی حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عام طور پہ عرف عام میں دو چیزیں مشہور ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے لوگ اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے اپنا تکیہ کلام بنا لیتے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں ولی کے پیٹ میں شیطان، نعوذ باللہ من ذالک۔ جی نہیں، یہ مثال سچ نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ خود بھی ولی ہیں، بیٹا بھی ولی۔ محترم پیارے بھائی، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ باپ یہاں آرام فرما ہے، والد یہاں آرام فرما رہے ہیں، اور بیٹا شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شہر میں آباد ایک بڑی آبادی وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، اور دونوں باکرامت بزرگ ہیں۔ محترم پیارے بھائی، اور عادل آبادی نے ایسے ہی بزرگوں کے متعلق کیا ہی پیاری بات کہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی گلی میں مفتی اعظم کو دیکھ، اعلیٰ حضرت کی گلی میں مفتی اعظم کو دیکھ، ایک ولی ہے سامنے اور ایک ولی پوشیدہ ہے۔ محترم پیارے بھائیو، اس اللہ کے ولی کے آستانے پر ہم حاضر ہیں۔ ہم نے فاتحہ وغیرہ پڑھی، اب آپ کو اس مقام پر لیے چلتے ہیں کہ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں کیسے کیسے کرامتوں کا ظہور ہوا۔ یاد رکھیں، ولی کے لیے کرامت دکھانا شرط نہیں ہے، کرامتوں کو چھپانا یقیناً ایسے ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح عورت کو اپنے حیض کو چھپانا لازمی ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح ولی کو اپنی کرامتیں چھپانا لازمی ہوتا ہے۔ ہاں وقت کے اعتبار سے ولی اپنی کرامتیں ظاہر کرتا ہے تاکہ اس سے دین متین کا فائدہ ہو۔ محترم پیارے بھائیوں، آئیے ہم حضرت کے اس مقام پر لیے چلتے ہیں جو حضرت کی زندگی میں کرامت کا ظہور ہوا، جس کو بڑے بڑے سائنسدانوں نے اپنے سائنسی اعتبار سے چیک کیا، اور آخر کار پھر وہی جملے جو ایک اللہ کے ولی کی زبان حق کے ترجمان سے ادا ہوئے، سائنسدانوں کو بھی وہی جملے ادا کرنے پڑے۔ محترم پیارے بھائیوں، کسی عاشق صادق نے کہا، کس قدر عشق و محبت میں ڈوب کر کہا کہ ادا زباں سے ہوئی تھی وہ بات ہو کے رہی، ادا زباں سے ہوئی تھی وہ بات ہو کے رہی، اور کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ آئیے اس اللہ کے مرد قلندر کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے راستہ طے کرتے وقت آپ کو ایک ٹھوکر لگی، اور ٹھوکر لگتے ہی آپ نے اپنے زبان حق کے ترجمان سے کچھ جملے ادا کیے۔ وہ جملے کچھ ایسے تھے، پتھر ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، نہ جانے کیا کیا ہے۔ محترم پیارے بھائیو، اس اللہ کے ولی، اس اللہ کے مرد قلندر حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے کہا، پتھر ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، نہ جانے کیا کیا ہے۔ دن ہوا تو لوگوں نے اسی پتھر کو دیکھا تو ایک طرف سے پتھر ہے، ایک طرف سے لکڑی ہے، ایک طرف سے لوہا۔ انہوں نے اس کو چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد جو مرد قلندر کی زبان سے نکلے ہوئے جملے تھے وہی سائنسدانوں کو بھی کہنا پڑا، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ آئیے اس منظر کو بھی دیکھتے ہیں۔
محترم پیارے بھائیو، آئیے اب اس با کرامت اور اللہ کے ولی حضور سنگری سرکار قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے زبان حق کے ترجمان سے نکلے ہوئے کلمات، پتھر ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، کنکر ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، وہ تبرکات کے سامنے ہم موجود ہیں۔ ہم وہ تبرکات بھی انشاءاللہ العزیز حتی الامکان آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی بھی زبان سے وہی جملے ادا ہوں گے جو ایک اللہ کے ولی کی زبان سے ادا ہوئے۔ پتھر ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، کنکر ہے، نہ جانے کیا کیا ہے۔ آئیے اپنی چشمان سر سے ان تبرکات کی زیارت فرمائیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو دکھ رہا ہے یہ پتھر ہے، پتھر ہے نا، کہ وہ تبرکات حضور سنگری سرکار قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کو رات ٹھوکر لگی، اور ٹھوکر لگتے ہی آپ کی زبان سے جو کلمات ادا ہوئے، پتھر ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، کنکر ہے، خدا جانے کیا کیا ہے۔ محترم پیارے بھائیو، اللہ کے ولی کی زبان سے ادا ہوئے جملے، بڑے بڑے سائنسداں آئے، انہوں نے بھی آ کر ریسرچ کیا، اور آخر کار وہی کلمات ان کو بھی کہنے پڑے جو ایک اللہ کے مرد قلندر بندے حضور سنگری قطب عالم کی زبان سے ادا ہوئے۔ محترم پیارے بھائیو، ادا زباں سے ہوئی تھی وہ بات ہو کے رہی، ادا زباں سے ہوئی تھی وہ بات ہو کے رہی، اور کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ ان تبرکات کو اپنے چشمان سر سے دیکھیں، اور اس کے بعد اللہ کی جناب میں ان تبرکات کو سامنے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا کریں۔ مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین ہے کہ اگر ان تبرکات کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا کی جائے گی تو یقیناً پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔